اگر یہ فیصلہ ذرا سا بھی غلط ہو جاتا تو شاید اسلام کبھی قفقاز کے دروازوں تک نہ پہنچ پاتا۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، ایسی وادیاں جہاں فوج نہیں حوصلہ آزمایا جاتا ہے، ایسے راستے جن پر چلنا بھی جنگ سے کم نہیں تھا، یہ صرف آرمینیا تک پہنچنے کی کہانی نہیں، یہ سوال کی کہانی ہے کہ کیا وہاں جانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ یہ وہ سرزمین تھی جہاں ایک غلط قدم صرف ایک لشکر نہیں بلکہ پوری مسلم حکمت عملی کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ مسلمان آرمینیا پہنچے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کیسے پہنچے اور کیوں پہنچے۔ اگلے چند منٹوں میں ہم وہ فیصلہ سمجھیں گے جو تلوار کے بغیر ایک خطے کی تاریخ بدل گیا۔ آرمینیا کوئی عام علاقہ نہیں تھا، یہ وہ خطہ تھا جہاں پہاڑ اونچے تھے، راستے تنگ تھے اور موسم اکثر دشمن بن جاتا تھا۔ صدیوں سے یہ سرزمین بازنطینی روم اور ساسانی فارس کے درمیان ایک نازک سرحد بنی ہوئی تھی۔ یہاں امن عارضی ہوتا تھا اور جنگ ہمیشہ قریب، اس لیے آرمینیا کے لوگ ہمیشہ کسی طاقت کے زیر اثر رہے لیکن کسی کے مکمل نہیں ہوئے۔ آرمینیا ایک قدیم اور گہری تہذیب رکھتا تھا۔ یہاں چرچ صرف عبادت گاہ نہیں تھا، یہ قوم کی شناخت اور اجتماعی شعور کا مرکز تھا۔ 405 عیسوی میں آرمینیائی رسم الخط کی ایجاد نے اس شناخت کو مزید مضبوط کر دیا، لیکن مسئلہ تہذیب کا نہیں تھا، مسئلہ سیاست کا تھا۔ ایک طرف ساسانی فارس، دوسری طرف بازنطینی روم اور درمیان میں آرمینیا جو صرف زندہ رہنا چاہتا تھا۔ آرمینیائی اشرفیہ جنہیں نخرارز کہا جاتا تھا اپنی زمین، مذہب اور شناخت بچانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اس کی قیمت بھاری ٹیکس، سیاسی مداخلت اور بعض اوقات مذہبی دباؤ کی صورت میں ادا کرنی پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آرمینی معاشرہ کسی ایسے نظام کی تلاش میں تھا جو کم از کم انہیں اندرونی استحکام اور مذہبی تحفظ دے سکے۔ جب اسلام عرب سے باہر پھیلنا شروع ہوا تو پورے مشرق وسطیٰ کا توازن بدلنے لگا۔ شام، عراق اور پھر فارس، ایک کے بعد ایک طاقت مسلمانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان علاقوں کے لوگوں نے ایک فرق محسوس کیا، نیا نظام کم ٹیکس لیتا تھا، واضح قوانین رکھتا تھا اور مذہبی اداروں کو تحفظ دیتا تھا۔ یہ خبریں پہاڑوں کے اس پار آرمینیا تک بھی پہنچی، لیکن آرمینیا کوئی آسان ہدف نہیں تھا۔ یہاں دشمن صرف فوج نہیں تھا، یہاں دشمن جغرافیہ تھا، سردی تھی اور دوری تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی سرحدوں کی سلامتی انتہائی اہم مسئلہ بن چکی تھی۔ بازنطینی سلطنت ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی اور آرمینیا ایک قدرتی دفاعی بفر تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سوچے سمجھے پھیلاؤ کے قائل نہیں تھے۔ یہاں اگر جذبات سے فیصلہ کیا جاتا، اگر صرف جوش میں آ کر بڑی فوج بھیج دی جاتی تو یہی پہاڑ مسلمان لشکروں کے لیے قبرستان بن سکتے تھے۔ اس لیے براہ راست مکمل فتح کی بجائے محدود فوجی مہمات، اطلاعاتی مشنز اور زمینی حقیقت کو سمجھنے کو ترجیح دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شمالی محاذ کے تجربہ کار کمانڈر تھے، اور حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر سپہ سالار اسی مقصد کے لیے آگے بھیجے گئے۔ مقصد فتح نہیں تھا، مقصد سمجھنا تھا۔ جب مسلمان آرمینیائی ہائی لینڈز کی طرف بڑھے تو انہیں ایک بالکل مختلف دنیا کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کھلے میدان کم تھے، تنگ گھاٹیاں زیادہ، سردیاں شدید تھیں، برف باری معمول تھی اور یخ ہوائیں گرم علاقوں سے آئے سپاہیوں کے لیے ایک مستقل آزمائش بن گئیں۔ کئی مقامات پر خوراک اور پانی کی کمی تھی۔ ایسی زمین پر بڑی فوج کا طویل قیام خود ایک خطرہ بن جاتا تھا، اور اس سب کے باوجود یہ علاقہ مدینہ، عراق اور شام سے انتہائی دور تھا۔
اور فوری طور پر کوئی بڑا معاشی فائدہ بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اکثر سلطنتیں تلوار سے نہیں تھکن سے ہار جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آرمینیا میں مکمل قبضے کی بجائے سرحدی استحکام اور معاہدات کو ترجیح دی گئی۔ یہ فیصلہ بعد میں غیر معمولی طور پر دانشمندانہ ثابت ہوا۔ اسی دور میں آرمینیا کے سیاسی منظرنامے پر ایک اہم کردار ابھرتا ہے، تھیوڈور رشٹونی۔ وہ آرمینیا کے ایک طاقتور نخرار خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بازنطینی شہنشاہ کی جانب سے اعلیٰ شہزادہ تسلیم کیا گیا تھا۔ رشٹونی کا مسئلہ صرف مسلمان نہیں تھے، اس کا اصل مسئلہ آرمینیا کو تباہی سے بچانا تھا۔ ایک طرف کمزور ہوتی ہوئی بازنطینی سلطنت، دوسری طرف تیزی سے ابھرتی ہوئی مسلم طاقت۔ ابتدا میں اس نے بازنطینی حمایت کے ساتھ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ روم اب آرمینیا کو مکمل تحفظ نہیں دے سکتا۔ یہاں رشٹونی نے جنگ کی بجائے سیاست کا راستہ چنا، مکمل تباہی کی بجائے محدود خود مختاری۔ یہی فیصلہ آگے چل کر امارت آرمینیا کی بنیاد بنا۔ مسلمانوں کی موجودگی کا مرکز شہر ڈیون بنا۔ یہ اس زمانے کا ایک بڑا تجارتی اور انتظامی شہر تھا۔ یہیں سے انتظامی فیصلے ہوتے، معاہدات نافذ کیے جاتے اور ٹیکس کا نظام چلتا۔ مسلمانوں اور مقامی اشرفیہ کے درمیان ایسے معاہدات طے پائے جن کے تحت مقامی نظم و نسق برقرار رہا، چرچ محفوظ رہے اور ٹیکس پچھلے نظاموں کے مقابلے میں کم اور منظم رہا۔ اگرچہ ہر جگہ حالات یکساں نہیں تھے اور بعض اوقات کشیدگی بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر یہ نظام آرمینیا کے لیے سیاسی استحکام کا باعث بنا۔ 7ویں صدی کے وسط تک آرمینیا میں ایک ایسا نظام قائم ہو چکا تھا جسے تاریخ میں عرب آرمینیائی انتظام کہا جاتا ہے۔ یہ نامکمل آزادی تھی، نامکمل غلامی، بلکہ ایک درمیانی راستہ جس نے آرمینیائی شناخت کو زندہ رہنے کا موقع دیا۔ اسی تسلسل کے نتیجے میں 9ویں صدی میں بغراتونی خاندان کے تحت آرمینیائی بادشاہت قائم ہو سکی۔ فتح آرمینیا صرف جنگ کی کہانی نہیں، یہ جغرافیہ کو سمجھنے، سیاست کو تولنے اور طاقت کو قابو میں رکھنے کی داستان ہے۔ یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر کامیابی تلوار سے نہیں ملتی، بعض اوقات تحمل، تدبر اور درست فیصلے صدیوں تک اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور شاید آج بھی امت کو سب سے زیادہ ضرورت طاقت نہیں بلکہ درست فیصلے کی ہے۔